اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمين. حاضرین مکرم، اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو فرما دیا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. ہم نے انسان کو کمزور اور ضعیف پیدا فرمایا ہوا ہے. جبلت انسانی اور انسان کے اندر موجود دو بڑے دشمنوں کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر گناہوں کی زندگی اختیار کر لیتا ہے. رب کی نافرمانیاں، انبیاء اور رسول کی مخالفتیں، منزلہ کتب کی مخالفتیں، اور اگر کوئی صراط مستقیم پر بھی ہو تو ان سے بھی کبھی کبھار کوئی لغزش سرزد ہو سکتی ہے. مگر رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی گناہ کر لے اور میرے رب کی طرف رجوع کر لے اور توبۃ نصوحا کر لے تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ رب کی کرم ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر. سابقہ امتوں کو اگر دیکھا جائے تو سختیاں اور مصیبتیں، تکالیف کتنی ہوتی. توبے کی قبولیت کے لیے شرائط ہوتے، ان کی نمازیں ہر جگہ ادا نہ ہوتی، قبولیت کی شرف نہ پاتی. مخصوص عبادت گاہوں میں جا کے وہ عبادت کرتے تو تب یہ امکان تھا کہ ان کی اس عبادت کو شرف قبولیت مل جائے. اور اگر توبے کی باری آ جاتی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو ان کے دروازوں پر صبح سویرے لکھا جاتا کہ رات کی تاریکی میں اس بندے نے یہ گناہ کر لیا. لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے کرم یہ فرمایا، یہ ہماری کوئی بہتری نہیں ہے بلکہ میری آقا کی امت ہونے کی نسبت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے کہ ہم گناہ کر لیں تو رب اس پر 70 پردے ڈال لیتا ہے اللہ رب العزت. اور پھر بھی ہمارے لیے ایک رستہ چھوڑا ہوا ہے کہ بندوں مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. بھئی تمہارے گناہ اگر پہاڑوں جتنا بڑا ہو، جتنے بڑے گناہ کر لیے اپنے، لیکن رب کی رحمت یہ بھی تو سمندری محیط ہے نا. لیکن کیا چاہیے یہ کہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہو رب کی طرف پلٹ کر جائے اور سچی توبہ اختیار کر لے جاؤ گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا. اور فرمایا وَلَوْ كَانَ زَبَدَ الْبَحْرِ، اگر کہ تمہاری گناہیں اتنی ہو جتنی سمندر کی جھاگ ہو، لیکن محض ایک توبہ سچی دل سے اللہ رب العزت کی طرف نگاہ کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اگر ایک توبہ کر لو گے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والے کی شکل اور صورت ایسی ہو جاتی ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں سے. حدیث طیبہ میں ہے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جبریل علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے، کہا محبوب تمہیں مبارک ہو، تمہاری امت کے لیے اللہ کریم نے توبے کی قبولیت کا یہ اندازہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ مرنے سے 1 ماہ پہلے بھی توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جبریل کسی کو کیا پتا میں نے 1 مہینے بعد مرنا ہے، یہ تو کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں نے مہینے بعد مرنا ہوتا ہے، تو پھر توبہ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں، میری امت کے لیے اور آسانیاں بنا دو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، میرے رب نے فرمایا اگر 1 ہفتہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے رب ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمائے جبریل کسی کو کیا پتا میں نے 1 ہفتے بعد مرنا ہے، کہا اللہ کریم سے مجھے اور آسانیاں لا کے دو۔ عرض کرتے ہیں جبریل علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حبیب خوشخبری ہو، اگر کوئی بندہ اپنے مرنے سے 1 دن پہلے یعنی مرض الموت پر مبتلا ہو، جیسے اس مرنے کی حالت میں ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ ان کی ساری گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہا میرے امت کے لیے اور آسانیاں لاؤ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام پھر تشریف لاتے، فرمایا اللہ کے حبیب رب کی رحمتیں آپ کی امت پر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب کا کوئی امتی جس کی پیروں سے روح اور جان نکل جائے، ان کی ناف تک جان بے جان ہو جائے، ان کی سینے تک ان کا روح نکل جائے اور غرغرے کی حالت میں ہو، صرف اس کی سانس اٹکی ہوئے اس کی گردن میں اس کے گلے میں، اور اس وقت بھی رب کے بارگاہ میں توبہ کر لے رب ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کریم ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کے پاس جاتے ہیں، میں ایک بار پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اس یہودی لڑکے نے ایمان نہیں لایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محبت کی تھی، اور محبت کے دوران وہ بندہ شیدا ہو گیا تھا میرے کریم آقا پر، لیکن ابھی وہ مشرب ایمان نہیں ہوا تھا۔ والدین بڑے سخت یہودی تھے، ان کو نہیں جانے دیتے۔ وہ مدینہ منورہ کی کسی کونے خدرے میں چھپ کے کریم آقا کا زیارت کرتے ہوتے۔ رب نے تو میرے آقا کو علم عنایت فرمایا، وہ سمجھ رہے تھے ایک یہودی لڑکا جو مجھ پر فدا ہوا ہے۔ عرصہ گزر گیا، وہ لڑکا کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا، جوان نظر نہیں آ رہا؟ صحابہ کرام نے کہا وہ بیمار ہے، مریض ہے۔ تو کہا چلو ان کے عیادت کے لیے چلتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ ہے لڑکا یہودی لیکن محبت کرتے ہیں میرے آقا سے، اور آقا محبتوں کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ حضور وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب اس لڑکی کی حالت یہ ہے کہ وہ قریب المرگ ہے، وہ اب دنیا سے جانے والا ہے۔ آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھ گیا، سر پر ہاتھ رکھا، کہا بچہ میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ کہا اب وہ بول نہیں سکتا، کن آنکھوں سے میرے کریم آقا کی طرف دیکھا، کہا بچہ میرے ساتھ سودا کر لو، تو ایک بار کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، تو جنت میں داخل ہوگا۔ لڑکے میں کوئی سکت نہیں ہے، جان نہیں ہے، وہ کبھی کریم آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی والد کی طرف دیکھتا ہے کہ اب کیا کروں، اب تو آخری وقت ہے لیکن والد بھی بڑا سخت ہے، کیا کروں؟ تو والد نے ان کو کہا بیٹا یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم نے بچپن سے جانا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ صادق الوعد الامین ہے، یہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں معاہدے سے مکرتا نہیں ہے، جس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کو توڑتا نہیں ہے، یہ صادق الوعد الامین ہے، پڑھ ان کا کلمہ پڑھ، تو اتنی بڑی سودا ہو رہی ہے، تجھے جنت مل رہا ہے، پڑھ ان کا کلمہ پڑھ۔ لیکن وہ اس کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، گویا اقرار کر لیا کہ ربا تو واحد لا شریک ہے، زبان سے کچھ نہیں بولا بلکہ صرف نگاہیں اٹھائی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں ان کے سامنے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی
اور پھر جب آنکھیں بند کر لی تو ان کا روح پرواز کر گیا۔ میرے کریم آقا کھڑے ہوئے خوشی سے فرمانے لگے واللہ ورب الکعبہ فاز العبد، فرمایا یہ بچہ کامیاب ہوا، جنت پا لیا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں بولا تھا، صرف اپنے دل کا ارادہ کیا ہوا تھا، رب کی طرف رجوع کر لیا تھا، لیکن رب نے ان کی اس رجوع کو قبول فرما لیا تھا۔ اچھا توبہ کر لیں گے تو کیسے توبہ کر لیں گے؟ میں نے آیت شریف تلاوت کی کہ ایسے توبہ کر لو کہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کر لو۔ نصوحا کیا ہے؟ نصوحا ایک جوان تھا بڑا خوبصورت، اور ان کی شکل و ہیئت اور صورت عورتوں سے لڑکیوں سے ملتا جلتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو لڑکیوں کے بھیس میں بدل کے ایک بادشاہ کی ہاں ملازم ہوا، اور وہاں پر بادشاہ کی خواتین اور شہزادیوں کے لیے ایک حمام بنا ہوا تھا۔ یہ گناہ کی نیت سے اس حمام میں اپنی ملازمت اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حمام میں اس زمانے میں سارے ننگے ہوتے تھے، تو یہ اپنے نفسانی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی شکل کو لڑکیوں عورتوں والا بنا کے اس میں شامل ہوا۔ بندے کا نام تھا نصوحا، ان کا نام تھا۔ اب وہ وہاں پر شامل ہوا، داخل ہوا، وہ اپنی اس نفسانی خواہشات کو وہاں پورا کرتا رہا۔ کسی کو کوئی شک بھی نہیں پڑا کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، یہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ وہ وہاں پر ملازمت کرتے رہے، اور ملازمت کرتے کرتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ شہزادی کا ایک بڑا قیمتی ہار گم گیا۔ شہزادی آئی تھی حمام میں نہانے کے لیے، اور ان کا بہت قیمتی ہار وہ گم گیا۔ ہار کو تلاش کیا گیا لیکن ہار نہیں ملا۔ بادشاہ بڑا ناراض تھا کہ میری چہیتی بیٹی شہزادی کا ایک ہی ہار تھا، وہ گم گیا ہے، کہاں پر ہے؟ کہا حمام میں جتنے ملازمین ہیں سب کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لی گئی۔ بادشاہ نے کہا ایسے نہیں، میں سامنے بیٹھوں گا، جتنی بھی ملازمائیں اس حمام میں کام کرتی خواتین، ان سب کے کپڑوں کو اتارا جائے، ایک ایک کے کپڑے کو اتارا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے تاکہ ہار مل جائے۔ نصوحا بھی لا کے اس صف میں کھڑا کیا۔ کسی کو کیا پتا یہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ وہاں اس لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب تلاشیاں شروع ہوئی، ایک ملازمہ کی کپڑے سارے اتارے گئے، ان کی تلاشی لی، دوسری کی، تیسری کی، کرتے 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 نصوحا نے سوچا ربا اب تو میں گھیرے میں آ جاؤں گا، ہار ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر بادشاہ کو پتہ چلا کہ میں مرد ہو کے خواتین کے حمام میں، وہ بھی شہزادیوں کے حمام میں، یہاں پر میں کام کرتا ہوں تو میری کیا سزا ہوگی؟ دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میری توبہ، آئندہ میں اس عمل کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، آئندہ میں گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، ربا آج میری لاج رکھ لے۔ نصوحا توبہ کرتا ہے پھر نہیں ہوگا۔ نصوحا سے ایک خاتون آگے کھڑی تھی، جب وہاں تک بات آئی پیچھے سے آواز آئی، کہا بادشاہ وقت اب مزید تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے، شہزادی کا ہار مل گیا ہے وہاں پر۔ نصوحا کو چھڑایا گیا، نصوحا چلا گیا۔ میرا رب اگر تو سچی طرح سے توبہ کر لیں گے تو رب تمہارا ایسے ہی لاج رکھے گا۔ تو رب نے فرمایا توبہ کرنا ہے تو سچی توبہ کر لو، جیسے توبہ نصوحا نے کی ہے ویسے توبہ کر لو، رب تمہارے لاج بھی رکھے، رب تمہارے عیبوں پر پردہ بھی ڈال دے گا، رب تمہیں صراط مستقیم پر اچھا۔ اور یہ بھی سماعت فرمائے کہ نصوحا بعد میں رب کا ولی بھی منتخب ہوا تھا، وہ اللہ کا ولی بن گیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سچی دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ کریم نے اس کے توبے کو قبول فرمایا۔ اب توبے کی قبولیت کی بھی اپنی شرائط ہے۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں ہم نے توبہ کرنا ہے تو ایسے توبہ نہیں کرنا کہ ہم کہیں گے کہ مولا توبہ 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 توبہ، بس ہم نے زبان سے کہہ دیا توبہ اور توبہ ہو گئی، نہیں، توبے کی بھی اپنی شرائط ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ توبے کی شرائط یہ ہے کہ جو گناہ آپ کر چکے ہیں اس گناہ سے جب آپ توبہ کریں گے تو اس گناہ کو دل سے بغض رکھیں گے، اس گناہ کے ساتھ کہیں گے یہ برا فعل تھا جو میں نے کیا۔ دوسری شرط یہ ہے اللہ یعود الیہ ابدا، دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤ گے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور آپ کو اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہونی چاہیے، ربا میں شرمندہ ہوں، تو نے حکم فرمایا تھا میں نے ادا نہیں کی، تو نے منع فرمایا تھا میں نے کر لی، پروردگارا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، ندامت بھی ہوں، نادم بھی ہوں، اور پروردگارا میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب آپ ایسا توبہ کر لو گے
تو گناہ تمہارے پہاڑ جتنا بھی ہو رب تمہاری ایک توبے کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ رب نے کتنی آسانیاں فرمائی ہمارے لیے گناہوں کے معافی کی۔ کریم آقا فرماتے ہیں من حج ولم یرفث، جس نے حج ادا کیا اور اپنی حج کو اس نے فاسد نہیں کیا، لڑائی جھگڑا کوئی فساد فتنہ یا کوئی بری بات حج کے دوران نہیں کی، تو حضور فرماتے ہیں کأنہ ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں سے جنا ہو، ایسے صاف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کیسے گناہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ عرفات کے میدان پہ کھڑا ہو جاتا ہے، رب کے بارگاہ میں عجز و عاجزی کر لیتا ہے، تو اللہ کریم تمام حقوق اللہ ان کو معاف فرماتا ہے۔ اور جب وہ مزدلفہ کی راس مشعر الحرام میں جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر عجز و انکساری کرتے ہیں، تو اللہ کریم اسے حقوق العباد بھی اپنی خزانوں سے معاف فرماتا ہے۔ اور جب حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں معاف ہو جائے تو پھر اس بندے کی مثال کیسے ہو جاتی ہے جیسے وہ اپنی والدہ سے ابھی جنا ہو، رب اس کو اتنا پاک اور صاف کرتا ہے۔ لیکن ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رب کی طرف رجوع کرنے والا؟ اور آپ کے سامنے مثالیں بھی موجود ہے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے نا، تو اللہ کریم نے ان کی شکلوں کو بھی چمکا لیا ہے، اللہ کریم نے ان کی شکلوں کو بھی پہچاننے میں آتا ہے کہ اس بندے نے سچی توبہ کی ہے۔ اور جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو نہ محض یہ کہ وہ خود چمکتا ہے بلکہ اللہ کریم ان کی وسیلے سے دوسروں کو بھی چمکاتا رہتا ہے۔ آئیے بتاؤں میں آپ کو طریقہ توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقہ بھی میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، وہ طریقہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ حضور فرماتے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کی تھے، اور پھر ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہو سکتا ہے؟ 99 قتل کر چکا ہوں، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا کیا کر چکے ہیں؟ کہا میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ کہا یا تو بڑا بدبخت ہے، تیری لیے توبہ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر میں سنچری پورا کر لیتا ہوں، اس کی بھی گردن اڑا دی انہوں نے، کہا 100 پورے کر لیے۔ اس کے بعد وہ پریشان رہا، 100 قتل کر لیے، کیا کروں میں؟ تو کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں گاؤں میں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی وسیلے سے اللہ تمہارے توبے کو قبول فرمائے گا۔ وہ بندہ وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ مشہور معروف حدیث ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہو، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ ساروں نے اس کو ذکر کیا۔ جب وہ بندہ نکلتا ہے رستے میں تو پھر رستے میں اسے موت کی قضا آ جاتی ہے، تو جب وہ روح قبض کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو رحمت کی فرشتے بھی آ جاتے ہیں، غضب کی فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دونوں کا آپس میں نزاع ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ توبے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے، غضب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں ابھی توبہ تو اس نے نہیں کی نا، صرف نیت سے نکلا ہوا ہے، ابھی توبہ اس نے کی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو حکم بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کو قاضی بنا لیتا ہے، پروردگارا تو ہی فیصلہ فرما، کیا کرنا چاہیے اس بندے کے ساتھ؟ اللہ کریم نے فرمایا جہاں سے یہ چلا ہے اپنے گاؤں سے، یہ والا مسافت اسے بھی ناپ لو، اور جس کی طرف یہ جا رہا ہے وہاں کی مسافت بھی ناپ لو۔ جہاں یہ جا رہا ہے صالحین کے گاؤں میں، اگر وہاں پر مسافت کم پڑ گئی تو اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کر لے، اور جہاں سے یہ چل پڑا ہے اگر اپنی گھر کی طرف اس کی مسافت کم پڑ گئی تو پھر کیا ہو؟ غضب کی فرشتے اس کی روح کو قبض کر لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ گھر کی طرف ان کا فاصلہ کم تھا، صالحین کی طرف فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اللہ کریم کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ زمین کو فرمایا زمین اپنی تنا میں کھینچ لو، جس سمت یہ جا رہا تھا، جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا وہاں کی فاصلے کو کم کر لو، اور جب ناپا گیا تو شبرن او شبرین، ایک بالش جتنا یا 2 بالش جتنے فاصلہ وہ صالحین کے گاؤں میں کم پڑ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا اسے میں نے بخش دیا ہے، عفو فرما دیا ہے۔ تو آپ سوچیں گے کہ چلو وہ تو بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، نہ اس حدیث کو بیان کرنے سے میرے آقا کا کیا مقصد تھا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آپ گھر میں بھی بیٹھ کے توبہ کر سکتے ہیں، رب قبول فرمانے والا ذات ہے۔ آپ مسجد میں بھی بیٹھ کے
آپ کسی اسٹریٹ روڈ پر بھی بیٹھ کے آپ توبہ کر لیں گے تو رب اس توبے کو قبول فرماتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ لیکن تجھے اس توبے پر استقامت نہیں ہوتی۔ ہم مسجد میں جمعے والے دن آ کے کتنی توبے کر لیتے ہیں، بے تحاشا توبہ کر لیتے ہیں نا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ مسجد سے نکل گئے تو ہمیں اس توبے پر استقامت نہیں ہوتی، دوبارہ سے پلٹ کے وہاں جاتے ہیں۔ یار ہم کسی میت کو دیکھ لیتے ہیں، اس وقت ہم ہزاروں دفعہ کہتے ہیں توبہ یا اللہ توبہ۔ کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ توبہ توبہ توبہ۔ کسی بندے کو مشکل میں مصیبت میں دیکھتے ہیں پھر بھی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن توبے پہ ہمیں استقامت کیوں نہیں ہوتی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ صالحین کے پاس جا کے جن کا توبہ رب کائنات نے تم سے پہلے قبول فرمایا ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر توبہ کر لو گے تو اللہ تمہیں توبے پر استقامت بھی نصیب فرماتا رہے گا، پھر اللہ یعود الیہ ابدا، پھر تم اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کے نہیں جاتے۔ تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ صالحین کی صحبت اپناؤ تاکہ تمہاری توبے بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ رب تجھے تمہاری توبوں پر استقامت دے، رب تجھے گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تجھے مسکون رکھے۔ یہ میری کمال یا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ تو رب نے اپنی حبیب کی طرف ہم سب پر عنایت فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی محبوب کی امت میں ہمیں شامل فرمایا اور ہمارے لیے آسان توبے کا طریقہ اور رستہ کھول دیا۔ لیکن حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار پڑھنے والا؟ والمستغفرین بالاسحار، ہے کوئی صبح کے ٹائم استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی رب کی طرف لو لگانے والا؟ آج اگر اپنی رب کی طرف تھوڑا سا بھی لو لگا لو گے تو حدیث قدسی ہے، کریم آقا فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا جو میرے طرف چل کے آتے ہیں میں ان کی طرف دوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا جو میرے طرف ایک بالش جتنا آتا ہے رب نے فرمایا میں ان کی طرف ایک ذراع، ایک گز کی طرح ان کی طرف چلا جاتا ہوں۔ لیکن آپ کی تھوڑی سی رجوع اللہ، اللہ کی طرف تھوڑی سی رجوع رب کے بارگاہ میں بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی غنیمت، مال ہے، دولت ہے جو تجھے اللہ رب العزت عنایت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ ہماری توبوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں جو گناہ کر چکے ہیں مولا کریم ہمیں اس پہ ندامت ہے، پشیمانی ہے، ہم ان کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ مولا کریم ہماری ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔